یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا ہے انجیلی بیان، اس کا 10واں باب اور اس کی 8ویں آیت کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ ایک ہی آیت کے اوپر ہم میڈیٹیٹ کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ خدا آج شیلوم پینتیکوسٹل چرچ کو کیا پیسیج دینا چاہتا ہے، کیا میسیج دینا چاہتا ہے۔ جب کوئی حوالہ ملتا ہے تو وہ سمجھے کہ میرے لیے، جب پڑھا جاتا ہے نا کوئی حوالہ تو وہ آپ نے سمجھنا یہ جو پیسیج ہے یہ میرے لیے ہے، اور جو پیسیج آپ کے لیے ہے تو جو میسیج دیا گیا اس میں وہ بھی آپ کے لیے ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ حوالہ جب پیسیج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے پیغام، وہ جو پیراگراف جو دیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیسیج، جو پڑھا جاتا ہے جو پیسیج آپ کے لیے ہے تو اس میں سے جو میسیج ہے وہ بھی آپ کے لیے ہے۔ ہاللیلویا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاللیلویا۔ تو جس کسی کو بھی مل گیا ہے اگر وہ دلیری کرنا چاہتا ہے تو سامنے آئے اور یہ پڑھنے کی سعادت اختیار کرے۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 10واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں خدا کی کلام میں کچھ یوں مرکوب ہے: جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ خدا ان کے کلام پر اس کی برکت ہو۔ وہاں ہے وہ شیپرڈ ہے ان تمام پاسبان لوگوں کا جو اپنی پاسبانی خدمت ادا کر رہے ہیں۔ وہ چرواہا ہے، نہ صرف وہ چرواہا ہے بلکہ چرواہے اعظم بھی کہہ سکتے ہیں اسے، یعنی سب سے بڑا چرواہا، سب سے بڑا جو پاسبان ہے، سب سے بڑا جو پاسٹر ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ وہ اس کے بارے میں لکھا ہے یہاں پہ ہیڈنگ، جب یوحنا رسول کی بات پر لکھا کہ انجیلی بیان، اور اس کے جب 10ویں باب کا مطالعہ کیا ہے تو اس کی 7ویں آیت کے آغاز میں ہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے بڑے خوبصورت الفاظوں میں کہ اچھا یسوع اچھا چرواہا ہے۔ یسوع اچھا چرواہا ہے۔ Jesus is my shepherd، یعنی کہ خدا یسوع مسیح میرا چرواہا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر بحث لگاتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا الفاظ ہے، یسوع مسیح کو الفاظوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی شان شیان کوئی لفظ اس کے مطابق ہے ہی نہیں ہے۔ اس کی ذات مبارکہ اتنی اتم ہے، بڑی ہے کہ الفاظ ماند پڑ جاتے ہیں۔ الفاظ کا محتاج آپ کا اور میرا یسوع نہیں ہے، الفاظ محتاج ہے اس کی عظمت کے۔ الفاظ اس کی شان کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، الفاظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں، لیکن الفاظوں کی اہمیت تب بڑھتی ہے جب الفاظ جو ہے میرے یسوع کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ الفاظوں کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے، الفاظ جو لفظ ہیں وہ بھی تب الفاظوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ بے معنی ہوتی ہے، بے وجود ہوتے ہیں، اور وجودی اس کو تب ملتی ہے جب یسوع کی شان اس کے ساتھ جڑتی ہے۔ یہ میرے مسیحا کی شان ہے، تو اس کی شان کو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ ڈکشنریز میں سے الفاظ چننے ہیں جتنے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، تو ہم نے اپنی طرف سے اپنے بدن سے اپنے ہونٹوں کی قربانی کا پھل یسوع کے حضور پیش کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو آئے ہم اپنی پیسیج کی طرف پڑھتے ہیں جو آیت مبارکہ میں نے آج پڑھی ہے۔ یسوع مسیح نے، جب ہم 7ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ بس یسوع نے ان سے پھر کہا۔ 7ویں آیت سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں۔ بس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ یسوع جھوٹ بھی بولتا تھا۔ جب کوئی عام لفظ استعمال کرتا ہے نا بات کو تو وہ کہتے ہیں یار میں تیرا سچ بول رہا ہوں، ایسا مطلب میرے کو کسی نے جھوٹ بھی بولتا تھا۔ بات انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی کہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں، یار میں تم سے جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو بات میں نے تم سے کہی ہے یہ بالکل سچ ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں جھوٹ بھی ہے، اس لیے وہ اب یہ کہہ رہا ہے میں تیرا سچ ہی کہہ رہا ہوں۔ لیکن جب یسوع مسیح نے یہاں پر اپنی زبان مبارکہ سے لفظ ادا کیا تو یہاں پر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کی زندگی میں جھوٹ تھا، بلکہ جہاں پر یسوع مسیح یہاں پر کہہ رہا ہے، جہاں کہیں بھی بائبل مقدس کے اوراق میں کہیں بھی یہ لفظ لکھا ہے کہ یسوع نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا ہو کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، تو رائٹر جو اسکالرز
जब कभी कहीं पे सच या सच का लफ्ज आए तो आपने ये मतलब समझना है कि यीशु मसीह दर हकीकत ये कह रहे हैं कि मैं लिख के तेनू भी तैयार हाँ कि जो मर्जी कुछ हो जाए मेरी गल इंज दी इंज ही। हालेलुया, जोर से बोला करें हालेलुया। तो छोटी छोटी बातों को आपने समझना भी है कि बाइबल मुकद्दस में दर हकीकत उनका मतलब क्या है। बाइबल में जो लिखा है जो वो हम आम लहजे में आम फहम बातों में जो लफ्ज अदा करते हैं, बाइबल में अगर वो लफ्ज लिखे जाते हैं तो उनका वो मतलब नहीं जो हम इस दौर में उस लफ्ज को समझ रहे हैं, बल्कि हमने ये देखना है कि बाइबल जिस जुबान में लिखी गई है दर हकीकत उस जुबान में इसके मीनिंग्स क्या है। ये जो बात कही जा रही है किन लोगों से कही जा रही है, क्यों कही जा रही है और इसका मतलब क्या है कहने का। हालेलुया। अपनी अकल से अपनी समझ से आपने मतलब नहीं निकाल लेना है। पाक रूह की हदायत से या किसी अच्छे बंदे के कदमों में बैठकर, बंदे से मुराद किसी खादम के कदमों में बैठकर आपने कलाम की बातों को सीखना है। हालेलुया। अब यहां पर जब ये लफ्ज लिखा जा रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा, भेड़ों का, अब वो ये वो वाली भेड़ें नहीं है जड़ी अक्सर साढ़े मलयाल जुलाने दिया ये रिजिबा कर देते हैं गोश्त खाने, बल्कि किन भेड़ों की बातें हो रही हैं। ये वो लोग हैं जो खुदा यीशु मसीह के मानने वाले हैं, जो उसके डिसाइपल्स हैं, जो उसके फॉलोवर्स हैं। खुदा यीशु मसीह उनको ये कह रहा है भेड़े जिस तरह मैं हूं, जिस तरह आप हैं, जिस तरह मैं हूं, जिस तरह आप हैं। खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। आगे जो बात लिखी गई है बड़ी खूबसूरत है, जितने मुझसे पहले आए, जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं। बड़ी बड़ी खतरनाक और बड़े सख्त स्टेटमेंट है ये। जितने मुझसे पहले आए सब, यानी कि सब के सब, जहां पर लफ्ज सब इस्तेमाल हो रहा है उसका मतलब नहीं कि दो चार कट रही हो, उसका हरगिज मतलब ये नहीं है, इसको पीछे ले जाओ, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि दो चार या पांच बंदे कट रही हो या साजिद को चंगा लगता है चलो इन्हें काट रही है। अगर सब की गल आती है साजिद ही नहीं चल। हालेलुया। तो जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं। बड़ी 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 सख्त स्टेटमेंट है। लेकिन आज हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, आज हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। खुदा ने ये बात मुझ तक पहुंचाई और मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जितने मुझसे पहले आए, किससे पहले आए, किससे पहले आए, मुझसे नहीं बल्कि किससे, जोर से बोले किससे, खुदावंद। जितने पहले आए वो क्या है, ये मैं कह रहा हूं, कौन कह रहा है और किस किस स्टेटमेंट है ये। जितने मुझसे पहले आए लफ्ज क्या, सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी यानी जो लोग मेरे मानी हैं, जो मेरे मुश्ताक थे, जो मुझे देखना चाहते थे, जो ये यकीन रखते थे कि एक मसीह मौद आएगा, उन्होंने यानी उन भेड़ों ने उन चोर और डाकुओं की हरगिज़ न सुनी। अब एक बात गौर तलब है, आज से पहले जब तक ये बात खुदा ने ये मुकाशफा मुझ पर नहीं खोला, मैं बड़ा परेशान था और आप भी परेशान होंगे कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर कि यीशु मसीह अपनी जुबान से ये कह रहे हैं, यीशु मसीह अपनी जुबान से ये कह रहे हैं। नाम के पास चले जाओ, उठ के शाबाश उठ जाओ, जल्दी 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 है कि नहीं, जल्दी ना से। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जितने मुझसे पहले आए वो सब क्या है। अब यीशु मसीह से पहले तो बहुत सारे नबी भी आए। सवाल ये बनता है क्या वो चोर और डाकू थे?
بہت سارے نبی آئے ہیں, بہت سارے مبشر آئے ہیں, بہت سارے ڈیکن بھی آئے ہوں گے. اس میں جو انتظامیہ کام کرتے ہیں, یہ تو بعد میں آ کے جو ذمہ داری ہیں 5 منسٹریز, اس سے پہلے بہت سارے لوگ آئے ہیں. قاضیوں کا دور چلا ہے, سردار کاہنوں کا دور چلا ہے, اور بادشاہ بھی مقرر ہوئے ہیں خدا کی طرف سے. اسرائیل کا پہلا بادشاہ کون تھا؟ کس نے کہا؟ خدا نے مقرر کیا تھا اسے سیموئیل کے وسیلہ سے. آپ کیا کہتے ہیں زہر؟ نہیں پتہ. ہاں جی ساجد صاحب کا لکھا تعلیم ہو سکتا ہے اس کو. پہلا اسرائیل کا بادشاہ ساؤل تھا, اور دوسرا دوسرا داؤد تھا. بھائی سیموئیل نے داؤد کو مسح کیا تھا. سیموئیل نبی تھا, ٹھیک ہے, اور ساؤل کو بھی وہی مسح کرنے والا تھا. اس وقت سیموئیل بہت بڑا نبی تھا, جو کس کا شاگرد تھا. ٹیسٹ بھی لے لیتے نا بیچ میں, بائبل آتی کہ نہیں آتی. چل بھی سارے 10 تالیاں. خوشی بات ہے, لیکن اہمیت کی حامل ہے. ان کے اوپر ذرا پہرا دیا کریں, ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں, بڑی اہم باتیں. نو پرابلم, اٹس اوکے. آئے ہم اپنے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. اب یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا کہ جتنے مجھ سے پہلے آئے ہیں, جتنے مجھ سے, سب 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 کیا ہے. بڑی سخت سٹیٹمنٹ ہے. ابھی یسوع کسی چیزوں کے سارے اینجے ہیں تو کسی جرت ہے کبھی کہنے نہیں ہے. چلو میری گل کچھ خیر ہے, ساجد صاحب دی, لیاقت صاحب دی کچھ گل خیر ہے, ملکا دی گل کچھ ہو رہی. ہماری باتوں میں رد و بدل ہو سکتا ہے, میٹرمنٹ ہو سکتی ہے. ہم انسان ہیں بھائی, صرف انسان. لیکن یسوع مسیح ایک کامل انسان بھی تھا اور کامل خدا بھی تھا. وہ نہ صرف انسان تھا بلکہ کامل انسان تھا. اس کی ہر بات کامل تھی. اس کی زندگی سے, اس کی پرسنالٹی سے کاملیت نظر آتی تھی, جھلکتی تھی, پرفیکٹ تھے. اب وہ جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے آئے ہیں سب کے سب چور اور ڈاکو ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یار سارے چور تو ڈاکو ہی ہوں گے, پھر میں بھی گل کر سکنا تھا کہ یسوع مسیح نے خود کہا. آپ کا کیا اندازہ ہے اس میں, کیا سمجھتے ہیں کوئی بھی؟ دیکھیں, بولنا جو ہے اس سے آپ کا علم بڑھے گا. آپ اپنے نہ بولنے کو کمزوری مت بنائیں. اگر آپ غلط بھی بولیں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ غلط بولیں گے تو درستگی ہوگی نا. تو بولا کریں. کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یسوع مسیح نے یہاں پر کیا کہا ہے, وہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ سب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی سونیا, یہ حوالہ پڑھا, سنا ہوا ہے پہلے, ساجد آپ نے سنا؟ کیا سمجھانا چاہتے ہیں خدا یسوع مسیح؟ جہاں پہ سب آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میں ان کی کر سکنا. جو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ سارے چور کے ڈاکو ہیں, تو میں وہ کی تفسیر کرنا نہیں پوچھوں. کیا بات ہے؟ اب سوچنے کی بات ہے, اس میں یہ آدم سے پہلے کی بات بھی ہے, یہ اکثر آدم تک کی بات کر رہے ہیں. اس میں آدم بھی آ رہا ہے, اما ہوا بھی آ رہی ہے, ابراہیم بھی آ رہا ہے, موسیٰ بھی آ رہا ہے, دوسرے بھی آ رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے سارے یہی تھے نا. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ سارے چور کے ڈاکو سے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا یسوع نے یہاں پر یہ کہا ہے؟ جیسے یسوع مسیح تو بہت ساری ایسے تمثیلوں میں بھی باتیں سمجھایا کرتے تھے, لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہوتا تھا. ہاں جی. تو یہاں پر شاید وہ کچھ اور پیچھے بات ہے, تو آگے وہ یہ کہہ نہیں, اس کی بات میں بات ہے. ہاں جی بالکل سب کچھ ایسا. اب جس طرح ایک بڑے خوبصورت شخص نے مجھے آج سے 10-15 سال بعد بتائی کہ اس نے کہا کہ جیسے کیلے کے پیڑ میں پات, یعنی کہ کیلے کا درخت نہیں ہوتا, وہ پیڑ ہوتا ہے. درخت لکڑی کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب پیڑ وہ ہوتا ہے جس میں لکڑی نہیں ہوتی. بڑی ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں, جس میں لکڑی نہیں ہوتی. اب کیلے کا پیڑ دیکھیں تو اس کے پتوں میں پتے چھپے ہوئے, پات کہتے ہیں پتے کو. پات کیا کہتے ہیں؟ پتے کو. جیسے
केले के पेड़ में पात में पात में पात में पात, वैसे ही ज्ञानी की बात में बात में बात में बात। ताली वाली बात बनाने की बात, यानी ज्ञानी यीशु मसीह से ज्यादा ज्ञानी बशर साई और ना है। यीशु से ज्ञानी वो कहते हैं जो समझदार बड़ा हो। अब यीशु मसीह के पास जिसकी तकलीद हम करते हैं, हिकमत और मार्फत के खजाने उसी में पुशीदा है। अगर किसी को हिकमत चाहिए तो यीशु के पास आए, किसी को इल्म चाहिए तो यीशु के पास आए, किसी को प्रूडेंस चाहिए वो यीशु मसीह के पास आए, और जिसको दौलत चाहिए वो भी उसके कदमों को चूमे, उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दे। तो तब देखिएगा जब उसको मांगे, उससे मांगेगा तो वो आसमान के नीचे खोल कर उसको बरकत पे बरकत देगा, और इतनी बरकत देगा कि उसके पास रखने के लिए जगह ना होगी। अब तजस्सुस में डाले बगैर मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह ने जब अपनी ज़ुबान मुबारका में 10वां बाब उसकी 8वीं आयत का जब मुताला करते हैं, वहां पर बयान किया हुआ शगाफ अल्फाजों में कि जितने मुझसे पहले आए। ये वो वाला पहले नहीं है जो हम समझते हैं। उर्दू ग्रामेटिकली हम जब बात कर रहे हैं तो जो हम कहते हैं पहले पहले, यानी कदीम ज़माने से बढ़ गए, वो ये वाला पहले नहीं है। जब हम इसके सही मतलब में जाते हैं तो बाइबल मुकद्दस का जब मुतालिया हुआ है, जब बाइबल मुकद्दस को तहरीर किया गया है, तो दर हकीकत सबसे पहली जो इस ज़ुबान में तहरीर हुई है वो ग्रीक लैंग्वेज की। पुराना अहदनामा जो है वो हिब्रू में और चंद कुछ कुतुब ऐसी है जो लतीनी में और कुछ ज़ुबानों में भी, अरबी में भी तहरीर हुई है पहले स्टार्टिंग के आगाज में, लेकिन उसके बाद वो हिब्रू में आई है। उस उर्दू या इंग्लिश ज़ुबान में भी हमें मिलती है, मुख्तलिफ ज़ुबानों में भी इसका तर्जुमा हो चुका है। और जब नए अहदनामे की, न्यू टेस्टामेंट की बात करते हैं, तो जब इसको तहरीर किया गया है, इसकी राइटिंग की गई है, तो सबसे पहले जो नया अहदनामा है वो यूनानी ज़ुबान में तहरीर हुआ है। और जब यूनानी ज़ुबान में इस लफ्ज़ को देखते हैं तो ये इतना कदीम या पहले नहीं जाता है जितना उर्दू ज़ुबान में जब लफ्ज़ लिखा जाता है पहले, उसका मतलब पता नहीं कितने साल पहले या कितने मिलेनियम पहले। मिलेनियम किसको कहते हैं? किधर चल गई? हाँ, मिलेनियम किसको कहते हैं? सुना नहीं लफ्ज़? गुजरा नहीं जी, टीचर गिरा। अच्छा ओके, आप क्या कहते हैं? कुछ समझता? एक 1000 साल जब गुजर जाता है तो उसको मिलेनियम कहते हैं। 1000 साल जब गुजर जाता है तो 2000 साल में ना ये मिलेनियम का लफ्ज़ जो है वो जिस तरह हुआ है, ये जिस तरह समझ रहे हैं कि ज़ाहिर हुआ है, लोगों को ये लफ्ज़ मिला है 2000 साल, तो क्या लोग कहते हैं मिलेनियम है। जी क्या है? मिलेनियम। तो ये लफ्ज़ आश्कार हुआ। तो ये है कि जितने मुझसे पहले, उसका मतलब नहीं है कि कितने मिलेनियम्स आए होंगे, कितने साल गुजर गए हैं, पता नहीं। ये ग्रीक में वो वाला पहले नहीं है, ये ग्रीक वाला, ग्रीक में इसकी जो इंटरप्रिटेशन है ये उर्दू की जो ग्रामेटिकली लैंग्वेज के तौर पर यूज होता है पहले, ये ग्रीक में वो वाला पहले नहीं है जो उर्दू में पहले इस्तेमाल होता है। जब उर्दू में पहले की बात करते हैं तो उसका मतलब पता नहीं कितने साल, हजारों साल पहले निकल कर है, लेकिन वहां पर ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ये बहुत दूर की बात नहीं की जा रही, ये माजी के करीब की बात की जा रही है। ये माजी करीब की बात करें, यानी कि मुझसे पहले ये नहीं कि हजारों करोड़ों साल पहले की बात की जा रही, यानी कि मुझसे पहले से मुराद ये है कि यानी कुछ सालों पहले, यानी कुछ सालों पहले। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? एक मिलेनियम पहले, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब जब यहाँ पर लफ्ज पहले आया है ग्रीक में, तो मैंने आपको इसकी ट्रांसलेशन बता दी, इंटरप्रिटेशन बताई, तो आए सब चोर और डाकू है, सब ये माज़ी वेद नहीं है, ये माज़ी वेद नहीं है, बल्कि माज़ी जो है वो करीब की बात की जा रही है। जब माज़ी वेद की बात कर रहा हूं तो जब उर्दू डिक्शनरी यानी लुगात के मुताबिक देखते हैं तो जो माज़ी वेद है वो कंपाउंड लफ्ज है,
فارسی اور عربی زبان کا مرکب ہے جس کے لغوی معنی ہے کہ ایسا ماضی جو اس زمانے کو ظاہر کرے جو بہت ہی قدیم ہے، جو بہت ہی اس ماضی کو آشکارا کرے یا اس ماضی کے بارے میں بتائے یا سمجھائے جو زمانہ قدیم میں موجود ہے، جو زمانہ قدیم میں موجود ہے اس کو ہم ماضی بعید کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا ماضی جو بہت ہی ہزاروں سال پہلے کا ماضی ہے۔ اب یہ ماضی بعید کی بات نہیں کر رہا ہے، یہ ماضی قریب کی بات کر رہا ہے تو پاس، لیکن اتنا پاس نہیں ہے کہ جس میں ہم ہی پاس ہو جائیں۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ یعنی کہ مجھ سے پہلے بہت ہی پہلے کی بات نہیں ہو رہی، ماضی بعید کی بات ہے، یعنی مجھ سے پہلے۔ اب اس سے پہلے کون چور و ڈاکو تھے، ہم یہ بھی بات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب اس میں نبی پیغمبروں کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ ماضی بعید ہے جو ملاکی سے لے کر متی تک جو خاموش ٹائم پیریڈ ہے نا۔ کتنے سال خدا خاموش رہا آپ نے لوگوں سے؟ کتنے سال اس نے بات نہیں کی؟ ذرا زور سے بولا کریں ایمان کے ساتھ، کتنے سال خاموش رہا وہ؟ 400 سال وہ خاموش رہا ہے۔ یہ جب یسوع سی بات یہاں پر کر رہے ہیں تو وہ ماضی بعید کی بات نہیں کر رہے ہیں، ماضی قریب کی بات کر رہے ہیں۔ وہ 400 سال کی بات کر رہا ہے جو ملاکی نبی کے صحیفے سے لے کر متی رسول کی معرفت لکھا گیا جو انجیلی بیان ہے، اس کے درمیانی عرصے میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ چور اور ڈاکو۔ ہاللویا! یہ بہت بڑا متاثر ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ 400 سال جو بیتے ہیں جس میں خدا اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں بولا ہے، وہ ہمیں کلام نہیں ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پہ جو اسٹیٹمنٹ ادا کر رہے ہیں کہ جتنے مجھ سے پہلے آئے وہ سب چور اور ڈاکو میں، پہلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ زمین کے آغاز کی بات کر رہی ہے، تخلیق کائنات کی بات کی جا رہی ہے، بلکہ جو جتنے پہلے آئے اس سے مراد یہ ہے کہ ملاکی نبی کے صحیفے سے لے کر متی رسول کی جو انجیل ہے اس تک کے درمیانی عرصے میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں جن میں خدا اپنے لوگوں سے ہم کلام نہیں ہوا ہے، اپنا کلام اس نے اپنے لوگوں پر ظاہر نہیں کیا ہے، وہ جتنے لوگ آئے ہیں وہ چور اور ڈاکو۔ اب خدا نے تو اپنے لوگوں سے بات نہیں کی ہے، کوئی تو کرتا ہوگا۔ اب خدا اپنے لوگوں سے باتیں کرتا ہے، جب اس نے نہیں کی تو پھر وہ اس کے لوگ نہیں ہیں۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اب بڑی خوبصورت بات ہے۔ اب دور خاموشی کا دور چلا ہے، خاموشی کا دور چلا ہے، اس میں خدا نے لوگوں سے باتیں نہیں کی ہیں۔ خدا یسوع مسیح جب یہاں پر اپنی زبان مبارکہ سے الفاظ بیان کر رہے ہیں تو در حقیقت وہ تمام انبیاء کرام کو یہ برا نہیں کہہ رہے ہیں، نہ وہ کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ تو اس کی ہی مرضی سے آئے تھے، وہ تو اس کی مرضی سے آئے تھے۔ تو در حقیقت وہ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو خاموشی کے ٹائم پیریڈ میں آئے ہیں، جو اس سے پہلے وہ ماضی بعید کے وقت میں بات نہیں کر رہے ہیں، وہ ماضی قریب کے بارے میں بات کریں، ماضی قریب کی بات کریں، نہ کہ ماضی بعید کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ زمانہ قریب کی بات کر رہے ہیں، بلکہ زمانہ قریب کی بات کر رہے ہیں۔ بات کو سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہر بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بات ہو کیا رہی ہے، بات چل کیا رہی ہے، یسوع مسیح کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر جب اس نے چور ڈاکو کہا تو ماضی قریب میں ایسے کون سے لوگ آئے گئے ہیں جن کو یسوع مسیح مجبور ہو گئے ہیں کہ چور ڈاکو کہیں؟ جب خدا یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو تب فقی فریسیوں کا جو تھا دور تھا۔ فقی فریسی کیا کرتے تھے؟ بڑے بڑے چوگے پہن لیتے تھے، ہاللویا تعریف کریں گے، روزہ رکھتے تھے، ڈھول بجواتے تھے، دہلے کی دیتے تھے، تو ان کا نام اگر ایکسپوز نہیں کیا جاتا تھا تو وہ لوگ بڑا برا مناتے تھے، لوگ ان کے قدموں کو چومتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے اور فلاں 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 کی اتنی عزت کرتے تھے کہ تمہیں گھر والے دھمکی نہ کرتے ہو۔ یسوع کو چور اور ڈاکو کہہ رہے ہیں جو دنیا کے اوپر تو تہمتیں لگاتے تھے اور ان کو باتیں بتاتے تھے شریعت کی اور خود ایک بات بھی شریعت کی پوری نہیں کرتے تھے۔ یسوع ان کو چور اور ڈاکو کہہ رہے ہیں جو مجھ سے پہلے آئے۔
अब एक बड़ी बात बताऊं, मैं दलील के साथ ये बात करने लगा हूं। जब हम बाइबल के औरात को खोलते हैं तो पुराने अहदनामे में हमें ये मिलता है कि जो सरदार काहिन जो होता है वो जब मुकर्रर किया जाता था तो वो ताहयात के लिए सरदार काहिन रहता था। जब तक वो मर नहीं जाता है उस वक्त तक वो सरदार काहिन है। देखिए, जब हम कोई जॉब, ये कोई जॉब नहीं है, खुदा की खिदमत करना कोई जॉब नहीं है, इसलिए हरगिज़ मत कहें कि मैं छुट्टी करना, मैं छुट्टी करना। अरे हर चीज की छुट्टी हो सकती है, खुदा को देखने और खुदा के घर आने की छुट्टी नहीं है। ये बात को अंडरस्टैंड करें। जो काहिन है, जो खिदमतगुजार लोग हैं, वो छुट्टी का सोचेगा। खुदा के काम करने की छुट्टी नहीं है। 24 घंटे 7 दिन और 24 घंटे आपने खुदा की खिदमत करनी, हर घड़ी हर वक्त हालेलुया तारीफ करके आपने खिदमत करनी है। आप ये मत कहें, अगर आप बीमारी के बिस्तर पर भी अगर कोई दुआ के लिए कह रहे तो फिर फर्ज है भाई आप के लिए दुआ करें। ये छोड़ दें कि आप खुद बीमार हैं, छोड़े, ये आपका और खुदा का मामला है। लेकिन जो खुदा ने आपको बेटे दी है उनके अपने आप रखवाले हैं। आपने दुआ कर दी, अगर आपने खुदा ने आपको लेके जाना ही होता तो आपको बीमारी के बिस्तर पर रखा होता, पहले ले जाता। लोगों को आपकी जरूरत है, लेकिन आप बीमारी के बिस्तर पर भी खुदा के नाम को इज्जत और जला दे सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो खुदा को और आपका ताल्लुक है, किसी और दूसरे का ताल्लुक, दूसरे के लिए आप खुदा के खादिम हैं, उसके लिए आप चरवाहे हैं, उसके आप कोई भी है, आप उसके लिए स्पिरिचुअल फादर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल ब्रदर हो सकते हैं, डॉटर्स हो सकती हैं, सिस्टर्स हो सकती हैं, कुछ भी आप हो सकते हैं, खिदमत करनी। अब सरदार काहिन जब पुराने अहदनामे का मुतालिया करते हैं तो वहां पर यह था कि जब कोई मुकर्रर कर दिया जाता था तो सालों साल वही चल रहा होता था, सालों साल वही सरदार काहिन चल रहा होता था। और क्या है कि जब तक वो मरता नहीं है, यानी खुदावन में सो नहीं जाता है, उस वक्त तक नया सरदार काहिन मुंतखब नहीं हो सकता। ये किसके रूल से थी? ये किसके रूल से? ये बाइबल मुकद्दस के रूल से। ये खुदावंद खुदा यहोवा बाप खुदा जो आसमानी बाप है उसकी शरीयत के ऐन मुताबिक ये बातें थी। लेकिन नए अहदनामे का जब मुतालिया करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब जीसस मूवी देखते हैं तो बहुत सारे सरदार काहिन यीशु को पकड़वाने के लिए आ जाते हैं। अब वहां पर तो हमें एक सरदार काहिन मिलता है, लेकिन यहां पर इतने सरदार काहिन क्यों मिल जाते हैं? ये सोचने वाली बात है, जरा गौर करना है इसके ऊपर बात। बड़ी गौरतलब बात है ये बात, स्टेटमेंट आप याद रखिए। अगर इसके बारे में समझ ना आए आपने मुझसे बाद में पूछना है। पुराने अहदनामे में जो बादशाह होता था वो सरदार काहिन नहीं बन सकता था। जो बादशाह होता था, ये बड़ी थियोलॉजी की बड़ी अहम बात है, अभी समझ नहीं आएगी, और अगर आ गई तो हैरान है, अगर नहीं आई तो बाद में आप सवाल कर सकते हो, कीजिएगा जरूर। जो सरदार काहिन है वो बादशाह और सरदार काहिन बन सकता था, लेकिन जो बादशाह है वो सरदार काहिन नहीं बन सकता, नहीं। लेकिन नए अहदनामे में यीशु मसीह ने हमें सरदार, हमें काहिन भी बनने का शर्त दिया है और बादशाह भी बनने का हुक्म दिया है। हम बादशाह भी बन सकते हैं और सरदार काहिन भी बन सकते हैं। हालेलुया, ये बड़ी खूबसूरत बात है। अब जो बात कहने वाला हूं, नए अहदनामे के मुताबिक पुराने अहदनामे में हमें बहुत सारे सरदार काहिन मिलते हैं, लेकिन पुराने अहदनामे में एक ही सरदार काहिन मिलता है। जब तक वो मर नहीं जाता दूसरा आगे आ नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर जब यीशु मसीह की हम देखते हैं, जीसस मूवी देखते हैं, यीशु मसीह की बाज़ाब्ता हयात तैयबा की जो हम बातें करते हैं बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, तो बहुत सारी सराउंडिंग में इर्द गिर्द यीशु मसीह के जो फकीर फरीसी थे उनमें बहुत सारे सरदार काहिन घूम रहे होते थे। तो मतलब क्या है? क्या पुराने अहदनामे का कलाम कुछ और था और नए अहदनामे का कलाम कुछ और? नहीं था तो एक, लेकिन लोगों ने उसमें अमेंडमेंट कर दी थी, रद्दो बदल कर दिया। नए अहदनामे में फकीर फरीसियों ने और जो किंग्स थे उस वक्त के, उन्होंने तब्दील कर दी बातें। अब तब्दील क्या किया? उन्होंने पैसे लेकर सरदार काहिन जो है मुंतखब करवाने शुरू कर दिए, क्योंकि जो सरदार काहिन बनता था उसके पास हैकल की तमाम चीजों का इख्तियार होता था, हैकल की। और आप अंडरस्टैंड करें, हैकल में चंदा भी बड़ा होता था।
اور چندے کے علاوہ اور بہت سارے لوازمات بھی ہوتے تھے اور چودراہٹ تو بہت ہی بڑی ہوتی تھی. تو کرسی پیچھے تھے آج لوگ مارن کھیڑتے ہیں نا, مارنا یہ ہو جاتا ہے. تو انڈرسٹینڈ کریں وہاں پر اب وہاں پہ اس کی جو مطلب ہے اس کی صلاحیت کے مطابق, اس کی انائٹنگ کے مطابق, خدا کی کالنگ کے مطابق, چاہے بلاوے کے مطابق وہ سردار کاہن جو ہے نہیں بن رہا ہے, بلکہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ خدا تو بول نہیں رہا ہے, اس لیے انہوں نے اپنی مرضی سے سردار کاہن جو ہے وہ منتخب کرنے شروع کر دیے. اور لوگ کیا تھے, سردار کاہن بننے کے لیے بادشاہ کو پیسے دینا شروع کر دیے تھے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بادشاہ کو پیسے مل رہے تھے. تو بادشاہ نے کیا کہا, حیات کے لیے تو سردار کاہن چھوڑے, ہم سالوں کے لیے مقرر کر دیتے کہ ہر سال بعد ایک نیا سردار کاہن ہو جائے. ہر سال بعد کیا ہوگا, کیونکہ پیسے میں کمائی کا ذریعہ بنا لیا نا. خدا کی آواز تو آ نہیں رہی تھی, کیونکہ ملاکی نبی کے صحیفے کے بعد متی تک جو خدا ہے کتنے سال خاموش رہا ہے جی. تو پھر وہ ابلیس تو خاموش نہیں رہے گا نا, ابلیس کو چھٹی مل جائے گی. انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ابلیس ان کو اندر سما گیا اور ان کو اس طرف لے کے آ گیا. جو سردار کاہن سال میں ایک دفعہ ہیکل میں جاتا تھا وہ ہر روز جانا شروع کر دیا یا دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا. جو خدا کی آواز کے بغیر سردار کاہن منتخب نہیں ہو سکتا تھا, ایک انسان جو بادشاہ ہے وہ مقرر کرنا شروع کر دیا, سرٹیفکیٹ دینے شروع کر دیے. آسان لفظوں میں آج بتاؤں گا, کوئی شخص اتنا قابل بھی نہیں ہوتا ہے, اس کے پاس بلاوا بھی نہیں ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, پیسوں میں آج کا ڈگری خریدنی شروع کر دیتا ہے. انڈرسٹینڈ کریں, جو آپ انڈرسٹینڈ کریں, اس کو بولنے کا پتہ نہیں ہوتا, اصول نہیں پڑھی جاتی, وہ اپنے آپ کو پادری کرواتا اور کہتے ہیں میرے کو سرٹیفکیٹ بھی ہے, ڈگری. لیکن کوئی ڈگری آپ کو پادری یا ڈاکٹر نہیں بناتی, اور ڈگریاں جو ہے پیسوں میں بن جاتی ہیں. کوئی 4 سال 5 سال جا کے بائبل کالج نہیں لاتا, اور بائبل کالج میں جب جاتے ہیں تو وہ کرائٹیریا دیکھتے ہیں, آپ کی سیکولر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسپرچولیٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے, اور اسپرچول جو ہے وہ جو آپ کے اندر وہ باتیں صلاحیتیں بھی ہونی چاہیے, انائٹنگ ہونی چاہیے خدا کی. پھر وہ تعین کرتے ہیں کہ آپ کو بیچلر کی ڈگری دینی ہے کہ نہیں دینی ہے. بیچلر آف تھیولوجی جو آپ علم الہیات کی ڈگری لے کے آتے ہیں کہ یعنی بائبل کے تعلق سے آپ کو کچھ مواد حاصل ہے, تو اس کو جب آپ رکھتے ہیں تو وہ ایک پاسٹورل خدمت کی جو ایک نشانی ہوتی ہے. در حقیقت وہ ڈگری آپ کو پاسٹر نہیں بناتی, پاسٹر کلیسیا بناتی ہے. پاسٹر کون بناتی ہے؟ اگر بندہ کوارا ہے, ان کی شادی نہیں ہوئی, تو بچے کتنے ہوں گے؟ کوئی پیو کہے گا تو باپ بنے گا نا, کوئی پیو کہے گا تو باپ بنے گا نا. اسی طرح جب کلیسیا ہوگی تو کوئی روحانی باپ بنے گا نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آج کے دور میں جس طرح ڈگریاں خریدی جاتی ہیں نا پیسوں کی, اب ڈاکٹریٹ کی ڈگری اتنی اعلیٰ ہوتی کہ سالوں لگ جاتے ہیں. پاکستان میں بہت سارے کم جو ڈاکٹر ہیں وہ اپنے نیم حکیم خطرہ جہاں سارے بنے ہیں ڈاکٹر, چلو جی ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لی ہم نے, ڈاکٹر فلاں فلاں, ڈاکٹر فلاں فلاں. تو یہ ڈگریاں ایسی نہیں ملتی, محنت کرنی پڑتی ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 4 سال میں وہاں پہ الفا اومیگا بائبل کالج میں رہا, اور وہاں پہ میں نے تعلیم حاصل کی, اور اب دوبارہ پھر میں کرسچن کے بعد جانے لگا. یعنی کہ تعلیم کا سلسلہ جاری اور ساری ہونا چاہیے. اسی طرح اس وقت میں بھی جو پیسوں کے ساتھ جو ڈگری تھی وہ خریدی جا رہی تھی. تو خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جو مجھ سے پہلے آئے ہیں وہ سب چور اور ڈاکو ہیں. اور جب ساتھی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں وہاں پہ کہا, بس یسوع نے ان سے پھر کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ اس کو چور تے ڈاکو ہم کو پریز کرنا ہے, چور تے ڈاکو ہم کو کرو پریز کرنا ہے. بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں, زندگی کا پانی میں ہوں, زندگی کی روٹی, قیامت اور زندگی, راحت اور زندگی, اور انگور کا حقیقی درخت. تو جب وہ میں ہے تو اپنے اندر میں, جب وہ میں ہے تو میں تو ایک ہی ہوتا ہے نا, تو وہ یسوع مسیح ہے. میں کا لفظ یسوع مسیح کے لیے سوٹ کرتا ہے کیونکہ میں ہوں سو ہوں. تو یہ بات آپ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ جو بھیڑوں کا دروازہ ہے وہ یسوع ہے, اور یسوع سے جو پہلے آئے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انبیاء کرام کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یا سیلز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یا دوسرے خدا کے خدام کے بارے میں بات کر رہے ہیں. در حقیقت وہ
माजी बेद की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि माजी करीब की बात कर रहे हैं, कदीम आयाम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो माजी करीब की बात करें। और करीब से मुराद ये है कि मलाकी नबी के सहीफे, मलाकी से लेकर जो मत्ती रसूल की इंजील मुबारक है जिसके मार्फत से लिखी गई, जो 400 साल खामोशी का जो दौर है, उसमें जितने भी लोग आए हैं वो चोर और डाकू हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आए जोरदार ताली खुदा के साथ।